خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے، لیکن خانیوال میں ایک مالک نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ 2 مزدوروں کی جانب سے اجرت مانگنے پر انہیں نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ بھویں مونڈ کر سر کے بال کاٹے گئے اور منہ کالا کر کے گھمایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خانیوال پولیس نے پھرتی دکھاتے ہوئے 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا اور 2 مرکزی ملزموں یوسف اور لال خان کو حراست میں لے لیا۔ دیگر ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تشدد کا نشانہ بننے والے الطاف اور قصور نے اہل علاقہ کے ہمراہ ڈی ایس پی کبیر والا کے آفس کے باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بھاون شاہ کے یوسف، لال خان اور ان کے کارندوں نے تنخواہ مانگنے پر الطاف حسین اور قصور کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد میں سر، بھویں اور مونچھیں مونڈ دی اور ان کا منہ کالا کر کے علاقے میں چکر لگواتے رہے۔ ناظرین، راولپنڈی کا ٹینچ بھاٹا بازار ایشیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے جو اب سکڑ کر صرف 2-2.5 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ اس کے باوجود وہاں 6,500 دکانیں موجود ہیں، تاہم انتظامیہ کی بے حسی کے سبب یہ تاریخی بازار سہولیات کی عدم دستیابی کا شکار ہے۔ قدیم بازار کی سیر ہمیں کروا رہی ہیں راولپنڈی سے عائشہ خان۔ یہ ہے راولپنڈی کا ٹینچ بھاٹا بازار۔ صدیوں پرانا یہ بازار کبھی ایشیا کا طویل ترین بازار مانا جاتا تھا، لیکن اب اس کی لمبائی صرف 2 سے 2.5 کلومیٹر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس بازار کی بیرونی سڑکوں پر 6,500 دکانیں موجود ہیں۔ بازار کے اندر کل کتنی دکانیں ہیں، اس کا باقاعدہ سروے آج تک نہیں کیا گیا۔ اس بازار میں جا بجا ایسے کردار موجود ہیں جن کا خاندان گزشتہ 100 سالوں سے انہی گلیوں اور دکانوں سے جڑا ہے۔ یہ ہے جاوید ڈھول باجے والے۔ اس کا خاندان گزشتہ 2 نسلوں سے ٹینچ بھاٹا کی اسی چھوٹی سی دکان سے گزر بسر کر رہا ہے۔ بازار کے پرانے باسیوں میں چاچا یعقوب کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ ٹینچ بھاٹا جیسے پرانے بازاروں کی داستان لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس بازار کی صدیوں پرانی گلیاں اپنی داستان خود بیان کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں رش تو بڑھا، تاہم سہولیات کم ہوتی چلی گئیں۔ بازار میں ضرورت کی ہر چیز میسر ہے، مگر بازار کی حالت یہ ہے کہ صفائی ستھرائی تک کا انتظام نہیں۔ ان گلیوں کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ 6,500 سے زائد دکانیں تو موجود ہیں، تاہم دکاندار اور گاہک دونوں ہی دن بدن بگڑتے حالات سے نالا نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ عائشہ خان، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ ناظرین، ننکانہ صاحب سکھوں کے لیے عبادت گاہ ہے۔ حکومت کی جانب سے بھارت سے گردوارہ جنم استھان آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے ننکانہ صاحب کے ارد گرد اور خارجی راستوں کی تزئین و آرائش تو کی جاتی ہے، لیکن شہر کے اندرونی علاقوں کی حالت زار ناگفتہ ہے۔ سیوریج کے ناقص انتظام کے باعث گلیوں اور بازاروں میں سیوریج کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اندرون علاقوں میں سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جیم جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تفصیلات ذکاء اللہ محسن سے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اس مثال کو سچ کرنے میں ٹی ایم اے اور ضلع حکومت پورا حق ادا کر رہی ہے۔ ننکانہ صاحب کو 2005 میں ضلع کا درجہ ملنے کے بعد اس شہر کی خوبصورتی کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے اس کو ماڈل سٹی بنانے کے لیے کوشش کی گئی، جس میں شہر کے چاروں جانب خوبصورت سڑکوں کے جال بچھائے گئے اور ان کو پھولوں کی خوبصورت کیاریوں سے مزین کیا گیا تاکہ انڈیا اور دیگر ممالک سے آنے والے سکھ یاتریوں اور دیگر لوگوں کو اچھا ماحول دیا جا سکے، مگر شہر کے اندرون حصوں میں اس کی صورتحال خاصی مختلف نظر آتی ہے۔ شہر کے اندرونی حالت یہ ہے کہ سیوریج کا نظام اچھا نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے، جس سے سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ حیرت کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب خوبصورت سڑکوں سے ہوتے ہوئے جیسے ہی شہر کی حدود شروع ہوتی ہے تو کوڑا کرکٹ کے بڑے بڑے ڈھیر آنے والوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، جو ٹی ایم اے اور ضلع حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ساڈا ننکانہ شہر ہے جنوں باہروں بڑا خوبصورت بناتا گیا ہے، لیکن اندرون شہر دی حالت یہ ہے کہ تواڈے سامنے جگہ جگہ تے ڈھیر لگے نے جنہاں نال بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ٹی ایم او دا عملہ کوئی کم نہیں کر رہا، نہ ٹی ایم او تے نہ ڈی سی او تے کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ پورے شہر دی یہ حالت ہے کہ جگہ جگہ تے ڈھیر نے، کوئی صفائی والا نہیں، کوئی ایتھے صفائی نہیں ہو رہی۔ کوڑا کرکٹ کے یہ بڑے بڑے ڈھیر جہاں شہر کی خوبصورتی پر بدنما داغ ہیں، وہیں پر ان سے پھیلنے والے تافن سے شہر کی فضا بھی آلودہ ہو کر رہ گئی ہے۔ گندے پانی کے بڑے جوہروں سے ڈینگی وائرس اور گیسٹرو جیسے مہلک امراض میں بھی لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ ٹی ایم اے ننکانہ رانا شاہد کا کہنا ہے کہ ضلع حکومت اور ٹی ایم اے کے پاس اپنی زمین نہیں ہے۔ آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ ڈمپنگ گراؤنڈز اور لینڈ فل سائٹ جو ہے
اس سے متعلق جو ہمیں میجر ایشوز اور ہماری جو اس ٹائم پریزنٹ کنڈیشن ہے اس سے متعلق میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگلی جو اسٹیٹ لینڈ اویلیبل نہیں ہے میونسپیلٹی کی لمٹس میں. اسٹیٹ لینڈ ہے بھی ہے تو کوئی 10-12 کلومیٹر سے پہلے نہیں ہے. میجر اسٹمبلنگ بلاک یہ آ رہا ہے کہ ویکیو پراپرٹی کی جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں ساری لینڈ ہے, جسے حاصل کرنا آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اس میں بڑا ایک ہائی کنسرنز ہوتے ہیں. اپر لیول تک جو ہے وہ ان کی لیز کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جہاں اس کوڑا کرکٹ کو شہر سے باہر طلب کیا جا سکے. اس ضمن میں ٹی ایم اے ننکانہ ضلع حکومت کے علاوہ متروکہ وفی املاک بورڈ کے چیئرمین سید آصف علی ہاشمی پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شہر کی خوبصورتی کو بحال کرنے اور بابا گرو نانک کی اس دھرتی کو صحیح معنوں میں خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ضلع حکومت اور ٹی ایم اے کو تعاون کر کے شہر کو باہری صورتحال کی طرح اندرونی صورتحال کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے. کیمرہ مین رانا فریاد احمد کے ساتھ ڈاکٹر ذکاء محسن, دنیا نیوز, ننکانہ صاحب. چاچا اسحاق کی زندگی میں کوئی خاص بات نہیں. ان کا تعلق بھی پاکستان کے اس طبقے سے ہے جو ایک بے معنی اکثریت ہے. صبح اٹھتے ہیں 4 بجے 5 بجے اٹھتے ہیں, رات کو 12 بجے 1 بجے جا کے سوتے ہیں. بچے میرے 4 ہیں. چاچا اسحاق روزانہ صبح 5 بجے اٹھ کر منڈی جاتا ہے. وہاں سے پھلوں کی خریداری کے بعد اس کا پورا دن راولپنڈی کی گلیوں اور مارکیٹوں میں گاہک تلاش کرتے گزرتا ہے. کبھی 300 بھی کما لیتے ہیں, 200 بھی کما لیتے ہیں, 400 بھی کما لیتے ہیں. اس مہنگائی کے زمانے میں چاچا اسحاق پر سب سے بھاری لمحات وہ ہوتے ہیں جب تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اہلکار اس سے مارکیٹوں میں ریڑھی لگانے کا بھتہ وصول کرتے ہیں. 20 روپے بھی لے دیتے ہیں, 50 روپے بھی لے لیتے ہیں. مجبوری کے مارے میں دینا پڑتا ہے نا جی. اگر سامان لے جائیں گے 4-5 ہزار روپے کا سامان لگا ہوگا, یہ نقصان ہو جائے گا. چاچا اسحاق تسلیم کرتا ہے کہ ریڑھی مارکیٹوں اور سڑکوں کے لیے نہیں بلکہ گلی محلوں کے لیے ہے, مگر گاہک کی تلاش کے لیے مارکیٹوں کا رخ کرنا ہی پڑتا ہے. چل پھر کے بیچ دینا, اس میں گاڑی لگی ہوئی ہے تو گاہک آ جائے گا تو سودا دے دیں گے. مجبوری کے مارے اٹھنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے, اور کیا کریں, چوری ڈاکہ تو ہم نہیں مار سکتے. چاچا اسحاق دن رات کی اس مسلسل مشقت کے بعد اپنے 2 بچوں کو اس آس پر پڑھا رہا ہے کہ شاید اس کے حالات بھی بدل جائیں. کیمرہ مین راجہ یاسر کے ساتھ عیسیٰ نقوی, دنیا نیوز, راولپنڈی. گوجرانوالا میں سردیوں کی آمد سے پہلے ہی سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. شہر کے مختلف حصوں میں صبح کے اوقات میں گیس بند ہو جاتی ہے, جس سے اسکول جانے والے بچوں اور کام پر جانے والے مردوں کا ناشتہ بھی تیار نہیں کیا جا سکتا. اس صورتحال سے تنگ آ کر گرو نانک پورہ کی سینکڑوں خواتین جی ٹی روڈ پر نکل آئیں اور احتجاج شروع کر دیا. خواتین کا یہ جلوس نعرے بازی کرتا ہوا سوئی گیس کے جی ایم کے آفس کے جانے بڑھا. جلوس جی ایم آفس پہنچا تو عملے نے گیٹ بند کر دیے, جس پر خواتین گیٹ کھلانگ کر اندر گھس گئیں اور شدید نعرے بازی کی. خواتین کے دھاوے کی اطلاع پر جنرل مینیجر محمود ضیاء آفس سے غائب ہو گئے. خواتین آدھے گھنٹے تک جی ایم کے دفتر میں نعرے بازی کرنے کے بعد منتشر ہو گئی. مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو وہ پھر سے احتجاج کریں گے. شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بعد کھانا تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے گیس سلنڈر مہنگے ہونے کی وجہ سے خواتین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. ایسی صورت میں ان کے پاس احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں. کیمرہ مین یوسف رشید کے ساتھ تنویر بٹ, دنیا نیوز, گوجرانوالا. پولیس تھانہ قادر آباد کے نواحی موضع میلو کے رہائشی 17 سالہ زبیر کو گاؤں کے ایک شخص کی درخواست پر چوری کے شبہ میں 1 ہفتہ قبل اس کے گھر سے گرفتار کر کے تھانہ لے آئی. بچے پر الزام تھا کہ اس نے گاؤں کے مولوی امجد کے گھر میں گھس کر اس کے 2 سوٹ, 1 کفن اور 2000 روپے چوری کیے ہیں. پولیس تھانہ قادر آباد کے 2 اہلکار مسلسل 2 روز تک نوجوان کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. ڈی پی او دار علی خٹک نے میڈیا پر خبر آنے کے بعد دونوں پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے گرفتار کروا دیا اور ان کے خلاف تھانہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ناظرین ایک بریک کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے. دنیا نیوز کی خبر پر صوبائی حکومت نے گوجرانوالہ میں غریب اور مستحق افراد کے علاج معالجے کے لیے 16 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے ہیں.